السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو کل ہم نے پہلی ویڈیو میں تختی نمبر 1 کے جو حرف ہیں، جو شروعاتی حرف ہوتے ہیں اور بہت اہم کردار جن کا ہوتا ہے پورے قاعدے کو پڑھنے میں اور پورے پارے کو پڑھنے میں اور پورے قرآن شریف کو پڑھنے میں، جیسے انگلش کے اندر ABCDEFGF اور ہندی کے اندر ایک انار یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے یہ حرف بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو کل ہم نے سیکھنے کی کوشش کری تھی ان حرفوں کو، پہلی تختی کے یعنی کہ ان حرفوں کو، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ نے ذہن میں بٹھا لیے ہوں گے۔ آج ہم ان کے فرق جو ان کے فرق ہیں، آج ہم ان کو بالکل کلیئر کریں گے کہ ان کے اندر فرق کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے پچھلے پیج پر دیکھا تھا تا، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں اور اسی کی برابر میں آ گیا تو، یہ خالی ہے۔ تا تو دونوں کی آواز میں آپ فرق کریے، تا تو۔ اسی طرح سے ثا سین، آپ دیکھیے ثا بالکل نرم آواز کے ساتھ آگے کی طرف جیب لگا کر کے دونوں دانتوں کے بیچ میں جیب لگائیے، ثا سین، ثا سین۔ اس کے آگے شین صاد، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، چھوٹا سین بھی کہہ دیتے ہیں ہم اس کو، بڑا شین بھی اس کو کہہ دیتے ہیں۔ ان دونوں کی شکل و صورت ایک ہے، لیکن اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے اور اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے، یہ ہمیشہ شٹی کے ساتھ شین سین۔ یہ صاد صاد ثا، ان کے اندر بھی فرق محسوس ہونا چاہیے، ان دونوں کے اندر بھی، اس کے اور اس کے اندر بھی۔ پھر اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں، ہا ہا، ان دونوں کا کام، ان کی آواز جو ہے وہ فرق محسوس ہونا چاہیے۔ یہ حلق سے نکلتا ہے، بالکل حلق کے بیچ سے، ہا، یہ بالکل ہلکی آواز سے، ہا، ہم اس کو بڑا ہا اور چھوٹی ہا بھی کہہ دیتے ہیں، ہا ہا۔ آگے خا خا، اس کی بھی بالکل آپ آواز کو کلیئر کریے۔ اس کے اور اس کے اندر یہ فرق ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، دونوں کی شکل ایک سی ہے۔ خا قاف ذال، دیکھیے یہ قاف جو ہے یہ اور یہ ایک شکل کے آتے ہیں، تقریباً 19-20 کا فرق ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر چونکہ 2 نقطے ہیں، اس کے اوپر ایک ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی بھی حرف بنے، آگے بھی بنے پورے قاعدے میں یا پورے پارے میں، تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے اوپر کتنے نقطے ہیں اور اس کے اوپر کتنے۔ اگر 2 آ جاتے ہیں تو قاف بن جائے گا اور ایک آتا ہے تو فا بن جائے گا۔ یہ ہے ذال۔ اب اس کا ثانی جو ہے وہ اس جیسی شکل کی دال ہے۔ دال ہمیشہ خالی ہوتی ہے، نہ اس کے اوپر نقطہ نہ نیچے نقطہ۔ ذال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کی پہچان یہ ہے، اگر اس طرح سے کوئی بھی بنے ہوئے ہیں تو یہاں اگر اوپر نقطہ آ جاتا ہے تو ذال بالکل نرم آواز کے ساتھ نکالی جائے گی، جس آواز کے ساتھ یہ ثا نکالا جا رہا ہے اسی آواز کے ساتھ ذال آگے جیب لگا کر کے دونوں دانتوں کے بیچ میں بالکل نرم آواز بنے گی اس کی، ذال۔ اور اسی کے آگے اگر دیکھیے آپ زا، یہ سخت پڑھا جاتا ہے، ذال زا، دونوں کی آواز میں فرق کریے، ذال زا۔ یہ بھی اسی طرح سے ضاد، ان تینوں کی آوازوں میں فرق کریے، ذال زا ضاد۔ آپ تینوں کو الگ الگ محسوس کریے، دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں، محسوس ہو رہا ہوگا، ضاد زا ذال۔ یہ آپ تینوں کا فرق محسوس کریے، تینوں کو نقطے دیکھیے، ذال کے اوپر بھی، زا کے اوپر بھی، ضاد کے اوپر بھی، اس میں بھی انہی کو ساتھ فرق کریے، ضا ضا ضاد زا ذال۔ یہ فرق آپ کے کلیئر ہو جانے چاہیے۔ اس کے بعد الف، الف میں نے بتایا تھا کل بھی کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتا ہے تو پھر یہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے، یہ پھر حمزہ بن جائے گا۔ اس کے آگے عین،
اس کا ثانی ہے غین. عین اور غین میں یہ فرق ہے کہ غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور عین کے اوپر یا نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا. آواز دونوں کی الگ الگ ہے. اس کی اور حمزہ کی آواز تقریباً ایک جیسی بھی بعض لوگ نکالتے ہیں، لیکن فرق محسوس کرنا چاہیے، فرق کلیئر کرنا چاہیے. الف عین یہ حلق کے بالکل بھی اس سے نکلے گا، اندر کی طرف سے حلق کا جو شروعاتی علاقہ ہوتا ہے گلے میں. عین. نون. نون کے بیچ میں بھی ایک نقطہ ہوتا ہے، نون کے پیٹ میں بھی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں. با. دیکھیے با کے نیچے ایک نقطہ ہے. یہ با اور تا اور سا ایک شکل کے ہوتے ہیں، لیکن نقطوں نے ان کے مراتب کو بدل دیا، نقطوں نے ان کی پہچان کو الگ الگ کر دیا. فا. غین. یا. جیم. میم. لام. دال. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے فرق آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آپ ان کو ضرور ضرور کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد یہ پہچان ہے. دیکھیے یہاں پورے حرف ہیں، اس تختی کے اندر پورے حرف آئے تھے جو پچھلی تختی گئی. یہاں ان کی شارٹ کٹ میں پہچان کرائی گئی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ سمجھ گئے کہ الف ایسا ہوتا ہے یا عین ایسا ہوتا ہے، یا آپ نے دیکھ لیا کہ طا ایسا ہوتا ہے، تا ایسا ہوتا ہے. سارے حرف آپ نے الگ الگ دیکھ لیے. یہ پچھلے پیج پر بھی آپ نے الگ الگ دیکھ لیے. ہم اس کو پنہ بھی کہہ دیتے ہیں، صفحہ بھی کہہ دیتے ہیں، پیج بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ شارٹ کٹ میں دیکھیں گے. ان کی پہچان آپ ملے ہوئے حرفوں میں بھی کریں گے، شارٹ کٹ میں جو آدھے بنے ہوئے ہیں ان میں بھی کریں گے. اس طرح سے آپ ان کی پہچان کریے. الف اسی طرح ہے، یہ خالی ہے. با بھی ویسے ہی ہے جیسے وہاں دیکھا، لیکن اس کے نیچے دیکھیے الف اس طرح بھی آتا ہے اور الف اس طرح بھی آئے گا. با اس طرح بھی آئے گا، با اس طرح بھی آئے گا. پہچان اس کی نقطہ کرائے گا کہ ہاں یہ با ہے. اب دیکھیے یہاں پر یہ ایسا بنا ہوا ہے، یہاں یہ ایسا بن گیا، لیکن پہچان نقطے نے کرائی ہے کہ اس کے با کے نیچے ہمیشہ ایک نقطہ ہوتا ہے. یہ تا ہے. تا ان شکلوں میں بھی آئے گا. تا کی یہ شکل بھی ہوگی، یہ گول ایسے بھی بنے گا، یہ ایسے بھی بنے گا، یہ ایسے بھی بنے گا، لیکن پہچان اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں. دو نقطے ہمیشہ تا کے اوپر ہوتے ہیں. لیکن اگر قاف کے اوپر بھی ہوتے ہیں اس کی شکل الگ ہوتی ہے. تو اس شکل میں اگر یہ آتے ہیں تو یہ تا ہے. جیم اس شکل میں بھی آئے گا اور اس شکل میں بھی آئے گا. جیم کے ہم نیچے بھی نقطہ کہہ دیتے ہیں، پیٹ میں بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہاں نیچے ہے. دال. دال. دال کی دو شکلیں ہیں. عین. عین کی بھی دو شکلیں ہیں. ان شکلوں میں بھی عین آگے آئے گا. فا کی بھی دو شکلیں ہیں. فا ان شکلوں میں بھی آگے آئے گا، لیکن اس طرح سے گھوم کر کے بن رہا ہے. پہچان ایک نقطہ ہے. کاف. کاف اس کی بھی دو شکلیں ہیں، یہ اس طرح سے بھی بنے گا اور ایسے بھی بنے گا. آپ اس کی بھی پہچان کریے. لام. لام کی بھی دو شکلیں ہیں، یہ اس طرح سے بھی آئے گا اور ایسے کر کے بھی آ جائے گا. اس کی پہچان کر کے رکھیے. میم. میم اس طرح سے بھی بنے گا اور نیچے جیسے بنے ہوئے ہیں ایسے بھی بنے گا. ان کی بھی پہچان کر کے رکھ لیے. نون. نون. نون شارٹ کٹ میں ایسے بھی بن جاتا ہے اور ایسے بھی بن رہا ہے. اس کی پہچان نقطہ کرا رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے. ہا. اس کو ہم چھوٹی ہا بھی بول دیتے ہیں. اس کی بھی پہچان یہ تین شکلیں ہیں. اس طرح سے بھی آئے گا گول کر کے، ایسے بھی آئے گا اور ایسے شارٹ کٹ میں بھی آئے گا. اس کی پہچان کر لیجئے. حمزہ. حمزہ کی بھی دو شکلیں ہیں، یہ بھی اس طرح سے آ جائے گا. یا. یا کے نیچے تین نقطے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ اس کے نیچے بھی تین نقطے آ جاتے ہیں. تو یہ شکلیں ہیں، یہ ان کی باقاعدہ جیسے شکل آپ نے پڑھی ویسی ہیں، اور پھر ان کی نیچے ایسی شکلیں بنا دی ہیں کہ یہ ان شکلوں میں بھی آگے آئیں گے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شروعاتی جو تختیاں ہیں آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. پورا قاعدہ پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا. آپ ایک مہینے کے اندر بالکل پورا قاعدہ اچھی طرح سے پڑھ لیں گے اگر آپ نے ان کو سمجھ کر کے پڑھ لیا. آپ نے وہ تختی سمجھی، پھر ان کے فرق سمجھے، ان کے الفاظوں کے اندر ان کے فرق کلیئر کیے، اور اب ان کی شکل جو ہے کہ یہ کس طرح سے آگے آ سکتے ہیں، تو آپ ان کو یہاں سمجھنے کی کوشش کریے. تو یہ ہماری یہاں پر ایک تختی جس کے اندر آج ہم نے دوسرا دن تھا ہمارا، 2 دن لگ گئے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ مکمل باقاعدہ الف با تا سے لے کر کے اور یہاں تک یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور یہ آپ کے جو ان کے ڈیفرنٹ ہے، جو ان کے فرق ہے، جو ان کے شکل و صورت ہے، وہ آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی ضرور.
اور کون سا حرف کس طرح سے کہاں بن رہا ہے، کس حرف کی آواز کیسے نکلنی ہے، وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اگر نہیں سمجھے ہیں تو آپ لکھ کر کے بھیجیے، ہم اس کو ایک بار پھر ریپیٹ کریں گے، لیکن امید ہے کہ آپ ضرور سمجھ گئے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ پھر ہم کل دوسری تختی پر آئیں گے۔ یہ ہماری یہاں سے دوسری تختی شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ پہلی تختی کے اوپر زیادہ محنت کریے۔ اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کے اوپر 3 دن بھی لگا دیں گے، کیونکہ یہ اور میرا مشورہ ہے، اور میری جو ہے یہ رائے بھی ہے کہ آپ پہلی تختی کے اندر 1 دن اور لگائیے گا۔ پہلی تختی اگر آپ کی اچھی ہو گئی تو آپ کا پورا قاعدہ پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ محنت کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔